اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جنت اور جہنم کا تصور ایک اٹل حقیقت ہے جو گناہ گاروں کے لیے ڈر اور عبرت اور نیک لوگوں کے لیے انعام کی صورت میں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، تاکہ لوگ اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈریں اور نیکی کی راہ پر چلیں۔ نیکوکاروں کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ جنت کی نوید سنائی گئی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے احکام کی روگردانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے۔ دوستو، جنت اور جہنم کو لے کر آج تک کئی تبصرے ہوتے رہے۔ کچھ لوگ ان کو آسمانی دنیاؤں سے جوڑتے ہیں تو کچھ لوگ زمین کی گہری تاریکیوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا وجود کس جگہ پر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، جنت کے حوالے سے تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عرش کی بلندیوں میں واقع ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر لفظ علیین سے کیا گیا ہے، جبکہ دوزخ کو سجین کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا وجود زمین پر ہے۔ اب یہ زمین میں کس جگہ پر ہے اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوا۔ بہرحال اس حوالے سے کئی تبصرے تو ہوئے، لیکن یقین اور شواہد سے کچھ نہیں کہا گیا، مگر زمین پر ہی کچھ ایسے خوفناک مقامات ہیں جن کو دیکھ کر انسان ان مقامات کو جہنم سے تشبیہ دینے لگتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے یا محض اتفاق کہ ان جگہوں کے دہشت ناک اور رگوں میں سرایت کر جانے والے مناظر جہنم کا منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں؟ دوستو، ایسی ایک جگہ ترکمانستان کے ایک گاؤں کے صحرائے کراکم میں بھی نظر آتی ہے۔ اس جگہ بھڑکنے والی آگ اور خوفناک شعلوں کی بنا پر اس کو جہنم کا دروازہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس آگ کا کیا راز ہے اور وجوہات کیا ہیں اس کے متعلق آج آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ترکمانستان کے صوبہ آخال کے گاؤں میں قدرتی گیس کا ایک میدان ہے، جو کہ 1981 میں ٹوٹ کر ایک بڑے گڑھے میں تبدیل ہو گیا تھا، اور یہ گڑھا 20 فٹ گہرا اور 60 میٹر چوڑا ہے۔ اس جگہ کا حجم اتنا ہے کہ کسی بڑے فٹ بال کے میدان کی مانند لگتا ہے، اور اب یہ علاقہ ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ آگ کیسے لگی اور کیوں نہ بجھ سکی اس کو جاننے کے لیے ہر کوئی بے تاب نظر آتا ہے۔ دراصل 1981 میں جب ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ تھا تو اس وقت یہاں سروے کے بعد تیل اور قدرتی گیس کا انکشاف ہوا تھا، جس کے بعد سوویت یونین نے اس جگہ ڈرلنگ کا کام شروع کیا۔ ان کے کارندوں نے جب اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو اس جگہ بھاری اماؤنٹ میں میتھین گیس کے ذخائر نکلے، اور یہ گیس اس قدر خطرناک تھی کہ آس پاس کی آبادی کو متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ ماہرین کی طویل مشاورت کے بعد اس جگہ آگ جلانے کا حکم دیا گیا تاکہ اس گیس کے اثرات کم سے کم ہو سکیں، لیکن یہ آگ اس قدر زور پکڑ گئی کہ کئی دن گزرنے کے باوجود بھی نہ بجھ سکی، اور آج تک اسی طرح سے لگی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آگ دراصل زیر زمین سے نکلنے والے گیس کی کثرت کے باعث لگی تھی، لیکن اسے قدرت خداوندی کا کوئی راز کہیں یا کوئی عبرت کا نشان کہ یہ آگ آج تک نہ بجھی ہے اور نہ ہی آج تک اس میں کوئی کمی آئی ہے۔ حکومت نے کوشش بھی کی اس گڑھے کو مٹی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے بند کر دیا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور پھر اس جگہ کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا، اور پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر کے سیاح اس منظر کو دیکھنے جاتے ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، یہ جگہ اپنی پر اسراریت اور ہیبت ناکی کی بنا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا، اور یہ راز شاید قیامت کے دن ہی کھولے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، اور اگر یہ مناظر سچ میں کوئی عبرت کا نشان ہے تو اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے جو زمین پر ہمیں جا بجا ان مناظر کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔